بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جمعۃ ششم کا باب چہارم میں سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ دنیا کی ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اسی طرح ہر جاندار کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ ارد گرد دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے آباء و اجداد اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بھی جاندار ہے، اگر وہ ہوا میں ہے، زمین پر ہے، پانی میں ہے، تو ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت آنا ہے، اور ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ساری کائنات، جاندار، پرند، ہر چیز جو ہے اس دنیا سے فنا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ نماز باجماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسے شریعت میں نماز جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لے تو وہ باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی بھی ادا نہ کرے تو تمام لوگ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کو غسل دینا ضروری ہے۔ میت کو یعنی مردے کو، جو بندہ مر جاتا ہے اسے کہتے ہیں میت۔ غسل کے بعد اسے سادہ سفید انسلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جسے کفن کہتے ہیں۔ مردوں کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز جنازہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ لوگ صفیں باندھ کر امام کے پیچھے قبلہ رو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے۔ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو یہ 4 تکبیریں ہو گئی۔ نماز جنازہ کی دعا: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے زندوں کو، مردوں کو، حاضرین کو، غائب کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو ہم میں سے موت دے اس کو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اے اللہ، ہمیں اس فوت ہونے والے کے اجر سے محروم نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ اسلامی معاشرے میں نماز جنازہ کی اہمیت۔ نمبر 1، نماز جنازہ کو اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہے، یعنی غم اور خوشی میں۔ نیز دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
نمبر 2 ہے نماز جنازہ ادا کرنے سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا احساس ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی دعا میں تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے، جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہے، یعنی ایک جسم کی طرح ہے۔ نمبر 3 نماز جنازہ میں شریک دوسرے مسلمانوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عبرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے اور انسان کو آخرت کا دن یاد آ جاتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی مر جانا ہے۔ نمبر 4 ہے نماز جنازہ میں عام نمازوں کی طرح مسلمان ایک امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، جس سے اسلامی معاشرے میں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی یعنی تفخیم کی طرف آتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 نماز جنازہ ہے فرض کفایہ۔ نمبر 2 ہے نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمدردی کا احساس۔ نمبر 3 ہے غسل کے بعد میت کو جو سفید ان سلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں کفن۔ نمبر 4 ہے نماز جنازہ ادا کرنے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان برابر کے شریک ہے، دکھ سکھ میں یعنی غم اور خوشی میں۔ نماز جنازہ میں شریک دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے عبرت۔ سوال نمبر 2 ہے درست بیان پر ٹک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بالکل ٹک۔ نمبر 2 نماز جنازہ باجماعت ادا کی جاتی ہے، یہ بھی ٹک ہے، باجماعت نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے نماز جنازہ ادا کرنے سے دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 4 نماز جنازہ میں 7 تکبیریں ہوتی ہے، 7 تکبیریں، تو یہ غلط ہے۔ آخری والا نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس پیج کا میچ کالم جو ہے یہ جو ٹک کراس ہے MCQ سے اور یہ جو ٹک کراس ہے آپ نے اس کو صحیح طرح سے کرنا ہے اور پھر اس کا تصویر کھینچ کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما